میں احرام میں تھی، عمرہ بھی ادا نہیں کیا تھا، میری ساس نے عمرہ ادا کیا اور مجھ سے کہا کہ میرے بال کٹوا دو، تو میں نے بال کاٹ، آپ نے ابھی عمرہ نہیں کیا تھا تو بال اس کے کاٹے، آپ پہ دم پڑ گئی۔ حالت احرام میں آپ کیوں بال، آپ کہتی میں عمرے میں ہوں، احرام میں ہوں، خود کاٹ لو اپنے بال۔ عورت کے لیے اپنے بال کاٹنے کون سے مشکل ہوتے ہیں؟ ایسے پکڑ کے آگے کیا اور کاٹ لیے اتنا سے۔ گالی دینا کسی شخص، ماں کی، بہرحال گالی دینا حرام ہے، مومن کی صفت ہی نہیں ہے کہ وہ گالی دے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ المومن لا یکون لعانا ولا فحاشا ولا بدی، مومن کبھی کسی کو لعنت بھی نہیں کرتا، گالی بھی نہیں دیتا اور بدخلقی والی بات بھی نہیں کرتا۔ لعنت کرنا یہ مومن کی صفت نہیں ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھ کے، بالکل سورۃ فاتحہ شفا ہے، پڑھ کے دم کریں، پانی پہ پڑھ کے دم کریں۔ والدہ ہیں جو بھی، ہم تو سب کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ سب کی مشکلات حاصل کرے۔ کہتے جی کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ اور ابن القیم رحمۃ اللہ علیہم اجمعین تصوف کے قائل تھے، بالکل قائل تھے۔ ان کا فتاوی ابن تیمیہ دیکھیں تو مستقل ایک باب ہے تصوف پر، جو انہوں نے تصوف پہ باب یعنی بحث کی ہے نا، تیرے آج کل کے صوفی حلوائی نہیں جانتے۔ انہوں نے بتایا کہ تصوف ہوتا کیا ہے۔ تصوف کا معنی یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ بس لوگوں کو، تصوف کا تو معنی ہے کہ اندر کی اصلاح ہو جائے، بندہ مقام احسان پہ پہنچ جائے۔ ان تعبد اللہ کأنک تراہ، نماز پڑھے تو گویا خدا کو دیکھ رہا ہے۔ اگر اس مقام پہ نہ پہنچی، یہ تو یقین ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تصوف کا تو معنی یہ ہے۔ تصوف کا معنی یہ نہیں ہے کہ جو صوف کے گرم کپڑے پہنے، بڑی بڑی تسبیحیں ہاتھ میں رکھ لے۔ تصوف کا معنی ہے جس کا دل صاف ہو، شرک سے، بدعات سے، سنت پہ چلنے والا ہو۔ اور بالکل ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مقام اجتہاد رکھتے تھے، لیکن اکثر ان کا تعلق فقہ حنبلی سے تھا۔ قیامت کے دن ہم سے حیات انبیاء کے بارے میں سوال ہوگا نہیں ہوگا جناب، باقی سوال ہی کافی ہیں، ان میں تو اللہ کامیاب کرے، تم حیات ممات تک پہنچ گئے ہو۔ کہتے ہیں جی کہ حج عمرے کے مسائل پر مارکیٹ میں کتابیں بہت ملتی ہیں۔ میرا بھائی بہت بڑی کتابیں ہیں، علماء نے، جیسے مؤلف الحجاج ہے، بڑی جامع کتاب، بڑے بڑے مولویوں کو میں نے دیکھا اس کتاب کو دیکھ کے مسئلے دیکھ رہے ہوتے ہیں، ان نے کوئی چھوٹی بھی چھوٹی جدی نہیں چھوڑی۔ اور اسی طریقے سے زبدۃ المناسک ہے، اسی طریقے سے الناسک الی المناسک ہے، بڑی کتابیں ہیں۔ بہرحال یہ دیکھ لینا کہ کس کی لکھی ہوئی ہے، لکھنے والا ثقہ عالم ہونا چاہیے۔ میت کو دفن کے بعد قبر پہ دعا بالکل جائز ہے، سنت ہے۔ حضور نے فرمایا کہ فاسألوا له التثبیت، اس کے لیے دعا کرو اللہ سوال و جواب میں ثابت قدم رکھے۔ میت کو دفن کرنے کے بعد جو سورۃ البقرہ کی تلاوت کرتے ہیں، ویسے کوئی حرج نہیں ہے، لیکن میں نے کسی حدیث میں نہیں پڑھا۔ عقائد اسلام بھی وہی ہیں جو عقائد اہل سنت ہیں، اسلام اور اہل سنت الگ چیزیں نہیں ہیں۔ اکثر یہ معاملہ ہو جاتا ہے، میرے ساتھ ہر مہینے پاک بھی ہو جاتی ہوں، کچھ دیر بعد دھبا لگتا ہے، تو آپ کو انتظار کرنا چاہیے میری بیٹی۔ آپ وہ جیسے کچھ دیر کے وہی دیر گزار کے تسلی کریں، بلکہ شرعاً تو یہ حکم ہے کہ عورت حیض سے پاک ہونے کے بعد اپنے جسم میں کپاس رکھے اور آدھا گھنٹہ تسلی کر کے دیکھے کہ اس پہ کوئی داغ تو نہیں۔
جب تسلی ہو جائے تو پھر پاک ہے، پھر غسل کرے۔ کہتے جی کہ قرآن و حدیث کی روشنی سے یہ بتائیں، ورنہ روز میں نعوذ باللہ کے سنسکرت کی کتابیں پڑھتا ہوں۔ نہیں، آخر آپ بتائیں نا، میں کو گیتا پڑھتا ہوں، سنسکرت کی کتابیں پڑھتا ہوں، قرآن و حدیث ہی تو ہے ہمارا ایمان بھی، اسلام بھی، دین بھی، زندگی بھی، حیات بھی اور موت بھی، اور یہی تمنا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھاتے موت آئے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ کہتا ہے جی کہ جب اللہ نے انسان کو پیدا کیا تو فرشتوں سے پوچھا کہ فرمایا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں اپنا ایک خلیفہ بنا کے بھیجنا چاہتا ہوں۔ تو فرشتوں نے کیا یہ کہا تھا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، آپ ایسی مخلوق بھیجیں گے کہ زمین میں جا کے فساد کریں، خون بہائیں، لڑائیاں کریں؟ یہ فرشتوں نے کہا تھا۔ ہاں جی کہا تھا، قرآن ہے اللہ کا بندہ۔ کہتے ہیں اگر انہوں نے کہا تھا تو وہ عالم الغیب تھے، ان کو کہتے پتہ تھا؟ وہ جناب پہلے جنوں کو بھگت چکے تھے، عالم الغیب نہیں تھے۔ سب سے پہلے اللہ نے زمین میں جنوں کو آباد کیا تھا۔ جب جنات نے خون ریزی اور قتل اور زنا اور فساد شروع کیا، اللہ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ جاؤ ان کو مار مار کے شہروں سے نکال دو، اور پھر وہ جزیروں میں بھاگ گئے ان کو شہر، تو وہ دیکھ چکے تھے ایک مخلوق کا تماشا۔ اسی روشنی میں انہوں نے کہا تھا علم غیب اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہے۔ وہی فرشتے اگلی آیتیں آپ نے نہیں پڑھی، صرف اعتراض کرنے کے لیے پیدا ہوئے ہو کہ جب اللہ نے فرمایا کہ بتلاؤ، قالوا لا علم لنا الا ما علمتنا، یا اللہ ہمیں کوئی علم نہیں، وہی ہے جو آپ نے بتلایا ہے، ہمیں کیا پتہ ہے۔ یہ بیچارے باطل مذہب کو ثابت کرنے کے لیے سہارے ڈھونڈتے رہتے ہیں، سہاروں سے مذہب نہیں چلتے۔ حالت احرام میں انگلیاں چٹخانے سے دم پر دم تو نہیں پڑتا، لیکن یہ اچھی عادت نہیں ہے۔ غلاف کعبہ کے یا ملتزم کو چمٹنا طواف میں نہیں چاہیے، طواف ختم کر کے ملتزم پہ دعا مانگے۔ طواف جو ہے ایک سے زیادہ لوگوں کے، ایک کے لیے ایک۔ کہتے ہیں جی کہ نظروں کی حفاظت کیسے ہو، لا حول پڑھا کرو۔ پاکستان سے فرقے دوسرا عمرہ مدینے سے ہوتا ہے، بالکل مدینے سے بھی ہوتا ہے، وہ تو میقات کا ہے، لیکن مسجد عائشہ سے بھی ہوتا ہے، جیرانہ سے بھی ہوتا ہے۔ جو مدینے سے کریں گے وہ تو میقات کا بڑا عمرہ ہے، وہ تو چھوٹے حج کے برابر ہے۔ مسجد عائشہ کا عمرہ اس کے برابر نہیں ہے۔ ثواب ہے، بالکل ثواب ہے۔ عمرے کے بعد حلق کروانے کے لیے صابن لگائیں، لیکن جس میں خوشبو نہ ہو، سادہ صابن ہو۔ خوشبو ہو تو بس دم پڑ جائے گی۔ مال کاٹنے والے لگاؤ، انہوں کہو مت لگاؤ، میں محرم ہوں، میں نے حلق کرائے، تم کیا خوشبو والے شیمپو رکھے کھڑے ہو؟ مولانا پتہ نہیں کیا ہے، کرنا سنت ہے کہ نہیں، اور اگر کوئی نہ کرے تو پتہ نہیں کیا کرنا، کچھ سمجھ گیا ہے نا کیا کرنا۔ مدینہ منورہ سے واپس آ کر عمرہ ادا کیا ہے، 3 دن گزر گیا، اب مسجد عائشہ سے عمرہ کر سکتے ہیں، لیکن بال ہوں یا نہ ہوں سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا۔ جمعہ کے خطبے کے دوران بات چیت کرنا منع ہے۔ جب امام ممبر پہ بیٹھ جائے، لا صلاۃ ولا کلام، اس کے بعد نہ کوئی نماز ہے نہ کوئی گفتگو ہے۔ حتیٰ کہ حنفی مذہب میں یہ ہے کہ امام یہ بھی نہ کہے السلام علیکم،
ورنہ ہمیں جواب دینا پڑے گا، اور جواب منع ہے۔ میرے سسر کا انتقال ہو گیا، اللہ مغفرت فرمائے۔ کہتے جی ہمارے یہاں ایک عالم دین ہے غامدی صاحب، عالم دین تو نہیں ہے، بہرحال دنیاوی علوم کے ماہر ہیں، اس نے تو دین میں تحریف کی ہے۔ میں نے 3 مہینے پہلے عمرہ کیا تھا، اب دوبارہ آیا ہوں، کیا دوبارہ بال کا ہر عمرے کے بعد سر پہ اس طرح پھروانا ہوگا؟ ستیلی والدہ کے ساتھ حج پہ آ سکتے ہو۔ میرا نام شکور احمد ہے، لوگ ایسے شکور کہتے ہیں تو ان کی غلطی ہے، آپ کو یا تو عبد الشکور نام رکھے یا صرف احمد رکھ لیں، پھر احمد کے بغیر تو کوئی پکار ہی نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ آج جازان جا رہا تھا، راستے میں مکہ العزیزیہ سے رات کو قیام کیا، صبح جازان آ گیا۔ مکے میں عمرہ کرنا لازمی ہو، اگر آپ مدینے سے چلے تھے عمرے کی نیت سے پھر لازمی ہے، جازان جانے کے لیے چلے تھے صرف گزرے ہیں پھر لازمی نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ لوگ گاڑی میں بیٹھے ہوئے جنت المعلیٰ کی طرف اشارے بھی کرتے ہیں، السلام علیکم بھی کہتے ہیں، اللہ نے پہنچانا ہے نا، ہم نے تھوڑا پہنچانا ہے۔ تم قبر کے اوپر کھڑے ہو کر جو سلام کہو تم خود پہنچاؤ گے۔ ہم جب کہتے ہیں السلام علیکم یا دار قوم مؤمنین، یہ کون پہنچائے گا؟ اللہ پہنچائے گا۔ یہ تو ہمارے ملک میں ہے نا جی کہ ختم شریف کرانا ہے، چونکہ ختم کے جو چاول ہیں وہ مولوی صاحب قبر میں پہنچائیں گے۔ مولوی صاحب پاگل ہو گیا، تیرے مردوں کو پہنچائے، اپنے زندوں کو نہ لے جائے گھر میں۔ ہوٹل سے احرام باندھ کے نہ عمرہ ہو سکتا ہے تو آپ جھوٹ نہ بولا کرو، میقات پہ جانا ضروری ہے۔ کہتے لوگ تسبیح اور غلاف کعبے کو لگاتے ہیں، تم نہیں ٹھیک ہوگے تو تسبیح کیا ٹھیک ہو جائے گی؟ تم اپنے آپ کو ٹھیک کرو، پھر تم جس چیز پہ ہاتھ لگاؤ گے اس میں بھی برکت ہو جائے گی۔ میں بریلوی مسجد کا امام ہوں، کچھ اعمال بدعت ہو جاتے ہیں، اصلاح کی کوشش، اللہ آپ کو اصلاح کی توفیق دے، کوشش کریں کہ دین میں بدعت نہ ہو، آہستہ آہستہ ان کو سمجھائیں اور پیار سے سمجھائیں۔ اللہ تمام مسلمانوں کے بچے جو پڑھ رہے ہیں کامیاب فرما، جن کی نوکری نہیں ہے اللہ ان کو روزگار عطا فرما۔ 10 دن مکے میں رہیں گے، 10 دن مدینہ پاک میں مسافر ہیں آپ، قصر پڑھیں گے۔ ہر عمرے کے لیے ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ہر روز وہ تو کاٹنے ضروری نہیں، یہ کیسے کہا ہے آپ کو؟ سر کے ضروری ہے، نیچے والے تم نے گاڑ رکھے ہیں۔ احرام کی حالت میں کھانا پینا یا موبائل پہ بالکل جائز ہے، پہلے تو 4 مہینے احرام ہوتا تھا وہ بھوکے رہتے تھے، یہ تو اب مزے ہے نا، وہی جہاز چل پڑے، ورنہ دخانی جہازوں پہ انڈیا سے آتے تھے، ہوا مخالف ہو گئی بیٹھے ہوئے ہیں۔ زندہ لوگوں کے لیے عمرہ اپنے لیے کرو، ان کے لیے دعا کرو۔ تسبیح ہو یا جو بھی ہو دائنے ہاتھ میں، اچھا کام دائنے ہاتھ سے ہوتا ہے۔ حیض کی حالت میں عورت ذکر اذکار بالکل کر سکتی ہے، بریلوی کے بھی ان کے نزدیک بھی کر سکتی ہے، ذکر منع نہیں ہے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ، قرآن کی تلاوت نہ کرے۔ بچے کو گود میں اٹھا کے طواف کریں، انشاءاللہ اس کو بھی اللہ طواف کا ثواب دیں گے۔ زندہ انسان کے طواف اپنے لیے کرو، اس کے لیے دعا کرو۔ ہاں اگر کوئی معذور ہے تو اس کے لیے کر سکتے ہو۔ پتہ نہیں کیا ہے، کچھ بھی نہیں لکھا ہوا تو میں کیا کروں۔
یا اللہ. میں نے ماہانہ ایام کے لیے گولیاں کھائیں، 10 دن صحیح گزرے، اس کے بعد ایام شروع ہوئے کہ جو دوائیوں وغیرہ سے کنٹرول نہ ہوئے. اب میں کیا کروں؟ میری بیٹی 10 دن سے زیادہ حیض نہیں ہوتا. تم حساب لگا لو کہ 10 دن حیض 20 دن باقی، تو 10 دن تو آپ کو انتظار کرنا پڑے گا. اس کے بعد بھی خون آ رہا ہے تو غسل کریں، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، سب کچھ کریں. میرا گھر جو ہے وہ شیعہ کے قریب ہے، وہ اگر کبھی کوئی چیز پکی ہوئی بھیج دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، بس کنڈے نہ کھایا کرو، باقی کوئی چیز ہو تو کوئی حرج نہیں. غیر مسلم کو زمزم دے سکتے ہیں، دے سکتے ہیں، اس لیے کہ ابو جہل نہیں پیتا تھا زمزم. آپ زمزم دیں اور اس نیت سے دیں کہ اللہ زمزم کی برکت سے ان کو مسلمان کر دے. مسجد حرام میں یا کسی بھی مسجد میں سونا گناہ ہے. ہاں اگر جگہ نہ ہے تو پھر نہ سوئے، مجبور ہے تو صحابہ مسجد میں نہیں سوتے تھے. کہتے ہیں جی حق میں قتل کرنا گناہ ہے، حق میں مر جانا گناہ. حق ہے جہاد کرو تو پھر مر جاؤ، کوئی بات نہیں، خود نہ مارو آپ کو. مدینے میں 10 دن اپنا ہو تو روضہ رسول پہ روزانہ ضروری نہیں صلاۃ السلام، ایک دفعہ صلاۃ السلام پڑھیں، باقی درود پڑھیں. ہمارے ملک میں سبی میں تبلیغی اجتماع ہوگا، اللہ کامیاب کرے. مودودی صاحب کا بڑے احترام کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ہم بھی احترام کرتے ہیں. اب وہ فوت ہو گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے. باقی زندگی میں انسان سے غلطیاں تو ہوتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پتہ نہیں، اگر میرے دل میں گندے خیال آتے کوئی بات نہیں، وہ معاف ہے. تو یہ پڑھا نہیں جاتا، ہم کیا کریں. شادی میں دولہے کو مہندی لگاتے ہیں، بالکل خلاف سنت ہے. مہندی لگانا عورت کا کام ہے، مردوں کا نہیں ہے. میں اپنے کاروبار پتہ نہیں کیا اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہوں، حصہ کرتے ہو، اچھی بات. الحسن اکیڈمی سرائے نورنگ کے نام سے اشاعتی ادارہ ہے، اللہ کامیاب کرے. ہمارے گھر میں بیمار ہیں، بھانجی کے دل میں سوراخ ہے، اللہ سب کو شفا عطا فرمائے. مجھے نہیں پتا آپ نے کیا لکھا ہے، سمجھ ہی نہیں آتا. عمرے کے افعال مکمل کر دیے، حل کے کثر نہ کیا، اور نفلی طواف کر سکتے ہیں، کر سکتے ہیں. امام کو دونوں سجدوں کے درمیان رب اغفر لی ورحمنی واہدنی واعف عنی وعافنی، اگر جماعت جا رہی ہو تو بالکل تحیات پڑھ کے سلام پھیر کے جماعت میں مل جائیں. اگر حمامات کا رخ غلط ہے، عمارت کے اندر ہو تو کوئی حرج نہیں. طواف مکمل ہو گیا، اس کے بعد خون آنا شروع ہو گیا، نوافل نہ پڑھیں، بعد میں پڑھ لیجیے گا. پاکستان جانا تو وہیں جا کے بھی پڑھ سکتے ہیں. میرے ساتھی نے عمرہ کیا، طواف تو کر دیا، صفا نہیں دوڑا، بال کٹوا دیے، دم پڑ گئی. والدہ کے گھٹنوں میں تکلیف ہے، طواف الیکٹرک ویل چیئر پہ بالکل ٹھیک ہے، جائز ہے، تمہارا بھی ہو گیا، ان کا بھی ہو گیا. اپنا حال عمرہ کرنے کے بعد نہیں کرایا، گھر والوں کے بیوی اور دادی کے بال کٹ، تو دونوں اگر طواف صفا کر چکے تھے پھر تو کوئی حرج نہیں ہے. میں اپنی بیگم دو بچوں کے ساتھ عمرے پہ آئے ہیں، میری دادی بھی ہے جو چل نہیں سکتی، طواف تو پیدل ویل چیئر پہ کریں، آپ کا بھی ہو جائے گا.
زکوٰۃ کی رقم اپنے بھائی یا بہن کو دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں۔ آپ کا پورا نام کیا ہے؟ محمد بکی میرا پورا نام ہے۔ میرا بیٹا عبدالستار رات کو نیند سے اٹھ کے عجیب حرکتیں کرتا ہے، آیت الکرسی پڑھ کے 7 دفعہ دم کر کے سلایا کرو۔ رضائی بھائی کی بیٹی سے نکاح ہو سکتا ہے؟ رضائی آپ کا رضائی بھائی ہے نا، لیکن اس کی بیٹی سے نکاح مجھے بہرحال سمجھ نہیں، میرے خیال نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتے ہیں آپ نے مسافر سے منع کیا، انہوں نے کتنے لوگوں سے مسافر کیا؟ منع تو مانا یہ ہے کہ اب مجھے جلدی سے جانا ہوگا، ہم پیشاب کی تکلیف ہے، آپ دعا کریں۔ پہلے ہم آتے تھے الحمدللہ 5 بجے 9:30 بجے نکلتے تھے، تقاضا نہیں ہوتا تھا، اب مجبوری ہے، پراسٹیٹ کی بنا پہ تکلیف ہے، اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ میری جماعت چلی جائے، آپ مل رہے ہیں، ورنہ جب ٹائم ہوتا ہے ملتا ہوں، جس کو شوق ہے نیچے آ کے ملے عشاء کے بعد۔ عبدالوہاب نجدی جو ہیں بہت بڑے عالم تھے، ان کی جہاد ہے کہ یہاں قانون اسلام ہے۔ تمہارے حلوائیوں نے تو ایک بستی میں بھی اسلام نافذ نہیں کیا، پھر بھی یہ وہابیوں نے تو کیا۔ سفر کے دوران 2 نماز ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، ہاں جائز ہے، لیکن امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں کہ یہ جمع سوری ہو۔ کیا معنی؟ ظہر آخر وقت میں پڑھو اور عصر اول وقت میں پڑھو، تاکہ دونوں نمازیں اپنے اپنے وقت میں ہوں۔ اونٹ کے گوشت کھانے سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک وضو لغوی ہے، یعنی کلی کر دو۔ امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں چونکہ لفظ حدیث میں وضو ہے تو پورا وضو کرے۔ دم کا معنی ایک بکری یا ایک دمبا جا کے دینا، ذبح کر کے غریبوں کو کھلانا۔ مربع پہ کچھ لڑکے کینچیاں لے کے کھڑے ہوتے ہیں، ٹک لگاتے ہیں، دم پڑ جاتی ہے۔ جادو بھی اور بد نظر بھی اسلام کی روح سے بالکل صحیح ہے، پورے قرآن میں نہیں ہے۔ فلما القوا قال موسیٰ ما جئتم بالسحر ان اللہ سیبطلہ، اور حضور نے فرمایا العین حق، نظر بد جو ہے یہ حق ہے۔ میرے ساتھ چھوٹے 2 بیٹے آئے ہیں، 1.5 سال عمر ہے، ان کے بارے میں ان کے احرام کی کوئی ضرورت نہیں، بس آپ اٹھا کے چل رہے ہیں کافی ہے۔ ہاں امام مقتدی کے آگے ہو، مقتدی امام کے آگے نہ ہو۔ مغرب کی اذان کے بعد اگر طواف کے 2 رکعت پڑھیں جائز ہے۔ داڑھی واجب ہے، منڈانے والا فاسق و فاجر ہے۔ حاجی صاحبان کے لیے اپنے مکان میں بجلی کے چولہے پر چائے پکانا، ان سے پوچھ لیں مالکان مکان سے، اجازت دیں پھر پکائیں۔ دوسرے عمرے کے لیے احرام باندھا، کھول دیا، بھائی اسے نیت کی، لبیک پڑا، پھر کھول دیا تو دم ہے۔ ایسے صرف چادریں باندھی تھی کھول دی تو کوئی حرج نہیں۔ ستیری والدہ بالکل آپ کی محرم ہیں، والد کے بہن یا بھائی محرم ہیں بالکل۔ احرام کی حالت میں حجر اسود کو چومنا جائز ہے، لیکن خوشبو لگی ہوتی ہے۔ اللہ پاک بچوں کو دین کی پر استقامت دے۔ کبوتروں کے دانے ڈالتے ہیں، نکال آپ ڈالیں، لیکن ایسی جگہ جہاں پاؤں میں نہ آئیں۔ اگر ناک سے ایک بال نکال لیا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جراب پر مسح حنفی مسلک میں جائز نہیں ہے، مگر شرط یہ ہے کہ وہ چمڑے کی ہو۔ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، اللہ سے دعا مانگیں سورۃ الرحمن پڑھ کے۔ حجامہ جو ہے وہ کرنے والے مرکز ہیں، موجود ہیں، اللہ پاک سب کے لیے شفا کا ذریعہ بنائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وبارک وسلم، یا حی یا قیوم یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم فرج ہم المہمومین، نفس کرب المکروبین، واقض الدین علی المدینین، واشفنا واشف مرضانا ومرضی المسلمین۔ یا اللہ بیماروں کو شفا عطا فرما، یا اللہ اس عاجز کی ظاہری باطنی روحانی جسمانی بیماریاں دور فرما۔
یا اللہ بے حیاؤں کو حیا عطا فرما، بے دینوں کو دین عطا فرما، بے اولادوں کو اولاد صالح عطا فرما، جن کے گھروں میں بچی ہیں ان کو خیر کے رشتے نصیب فرما۔ یا الہ العالمین جہاں جہاں دین کے ادارے ہیں، مراکز ہیں، ان کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ہمیں مانگنا بھی نہیں آتا، بغیر مانگے عطا فرما۔ یا اللہ مسلمان کشمیر میں ہیں، فلسطین میں ہیں، عرب میں ہیں، عجم میں ہیں، ان کی جان مال آبرو عزت کی حفاظت فرما۔ یا اللہ حرمین الشریفین کو قیامت تک ہر فتنے سے محفوظ فرما۔ یا اللہ پاکستان کی حفاظت فرما، ہنود اور یہود کے فتنوں سے محفوظ فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وسلم۔